اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو نعمان قادری کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل نیوز گائیڈ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو موجودہ حالات میں اہم ترین اور سچی خبریں ملیں، وہ خبر جو کسی کے پاس نہ ہو، تو اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وہ خبر جو مین سٹریم میڈیا آپ کو نہ دکھائے گا، ہم بتائیں گے آپ کو حقیقت پر مبنی تمام خبریں۔ تو چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ پنجاب اسمبلی تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی۔ کل رات 10:10 تک اگر گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی جانب سے موصول ہونے والی سمری پر دستخط نہ کیا گیا تب بھی اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی، مگر طاقتور حلقوں کی طرف سے پرویز الہی کو پنڈی ملاقات میں یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنے کے حق میں ہیں، اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کریں، مگر پرویز الہی نے کسی دباؤ میں آئے بغیر عمران خان سے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری ارسال کر دی ہے۔ اب اسے کیسے روکا جائے؟ آئین کے آرٹیکل 112 میں وزیر اعلیٰ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے اسمبلی تحلیل کی سمری گورنر کو بھیج سکتا ہے۔ گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھیجی گئی سمری کو روک سکے۔ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے کا وقت آئین میں لکھا ہے۔ گورنر کے دستخط نہ کرنے کی صورت میں اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے KPK اسمبلی کی تحلیل کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے مشروط رکھا ہے۔ جیسے ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی تو KPK اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر KPK کو بھیج دی جائے گی اور سمری بھیجے جانے کے اگلے 48 گھنٹے میں وہ اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی۔ مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ امپورٹڈ حکومت اور رجیم چینج کی باقیات کی طرف سے اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں سلمان چیمہ نامی درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ میں گزارش کی ہے کہ اسمبلی کی آئینی مدت کے پورا ہونے سے پہلے اسمبلی کو تحلیل کرنا ووٹرز کی توہین ہے۔ عدالت نے اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ ایک طرف تو عدالت کہتی ہے اسمبلی کے معاملات اسمبلی میں حل ہوں، اعتماد کا ووٹ لینا ہو یا عدم اعتماد کی تحریک جس بنیاد پر عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، اگر یہ سب آئینی عمل کا حصہ ہیں تو اسمبلی کی تحلیل بھی آئین میں ہے اور وزیر اعلیٰ کے پاس یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جب مناسب سمجھیں اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ درخواست پر رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کی مصدقہ نقل ساتھ نہیں لگائی گئی۔ مصدقہ نقل یا تو وزیر اعلیٰ آفس یا گورنر آفس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر مصدقہ نقل درخواست گزار کو مل جاتی ہے تو رجیم چینج کی باقیات اور امپورٹڈ ٹولہ بری طرح بے نقاب ہو جائے گا۔ درخواست گزار نہ تو MP ہے نہ کوئی سیاسی جماعت کا حصہ ہے۔ جب یہ متاثرہ فریق ہی نہیں تو عدالت کیسے اس کیس کو سن سکتی ہے؟ اب دیکھتے ہیں اس درخواست کے اعتراضات کب دور ہوتے ہیں اور عدالت کی طرف سے اس پر کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ دوسری جانب سندھ حکومت میں رات کراچی اور حیدرآباد میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن پر سندھ حکومت نے MQM کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ الیکشن سے فرار۔ رات 12 بجے انتخابی مہم ختم ہونا تھی۔ پرسوں بلدیاتی الیکشن ہونا تھا، مگر شرجیل میمن نے آ کر یہ بیان دیا کہ حلقہ بندیوں کے معاملے پر نوٹیفیکیشن ہم واپس لے رہے ہیں، اب ان حلقہ بندیوں پر الیکشن نہیں کروائے جا سکتے۔ اس اعلان پر MQM جو کل اپنے متحدہ ہونے کی پریس کانفرنس کر رہی تھی، جس کے حکومتی اتحاد میں شامل ہونے پر حاصل کی جانے والی مراعات کو
پیپل پارٹی نے میڈیا پر جاری کیا تھا کہ کیا کیا مفادات حاصل کیے، مگر رات الیکشن سے نجات ملنے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ ادا کرنے پہنچ گئے۔ قوم کو پاگل سمجھا ہے ان مفاد پرست سیاستدانوں نے۔ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے ہنگامی اجلاس بلایا گیا، جس میں سندھ حکومت کے الیکشن سے فرار کے لیے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا ہے اور 15 جنوری کو شیڈول کے مطابق بلدیاتی الیکشن کروانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر سندھ حکومت کی جانب سے عملہ کم ہوا تو ان سب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ MQM نے اپنی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے اور سندھ حکومت نے بھی آئینی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کیا حکومت کے جاری نوٹیفیکیشن کو معطل کر سکتا ہے۔ رولز کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ الیکشن کروانا ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن وقت پر الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں پنجاب کی 297 جنرل سیٹوں پر الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی گئی، جس میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا، جو تقریباً 21 ارب روپے بنتا ہے۔ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو 60 دن میں، اگر اسمبلی تحلیل ہو تو 90 روز میں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اگر پنجاب اسمبلی یا KPK اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہ مقررہ وقت پر ان صوبوں میں انتخابات کروا دیں گے۔ دوسری جانب صدر عارف علوی کی جانب سے آرٹیکل 45 کا اطلاق کر دیا گیا۔ صدر عارف علوی نے 16 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر کی جانب سے آئندہ چند روز میں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا جا سکتا ہے، جس کے مندرجات میں کہا جائے گا کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، MQM کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں، اس لیے آپ اعتماد کا ووٹ لیں، جیسا کہ گورنر پنجاب کی طرف سے پرویز الہی کو کہا گیا تھا۔ اس صورت میں شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں 172 ارکان کی اکثریت ثابت کرنا ہوگی۔ آج شہباز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں اور KPK اسمبلی کی تحلیل کی صورت میں صوبائی الیکشن میں حصہ لینے یا پھر جنرل الیکشن میں جانے کے بارے میں مشاورت کی گئی۔ آنے والے چند دن میں پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ واضح ہو جائے گا۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی امنگوں کے مطابق صاف اور شفاف الیکشن کروا کے حکومت عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کر دی جائے۔ اس افراتفری، بے یقینی اور ہیجان کی کیفیت سے قوم کو نجات دلایا جائے۔ خدا پاکستان کو اندرونی اور بیرونی تمام شرپسند عناصر سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔